وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طير ولا هام ولا سفر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز سامعین کرام، یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور یہ گنتی کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ زمانے جاہلیت کے اندر اس کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور اس مہینے کے اندر نہ کوئی اچھا کام کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس میں شادی بیاہ وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں اگر کوئی اچھا کام کریں گے یا کوئی تجارت کریں گے یا کوئی شادی بیاہ کریں گے تو وہ چلے گا نہیں، بیکار ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا لا عدوہ. عدوہ کہتے ہیں بیماری کا لگنا. زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر اونٹ کے ریوڑ میں کسی ایک اونٹ کو خارش ہو جایا کرتی تھی تو اس اونٹ کو جو ہے نکال دیا کرتا تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کو جو ہے بیماری نہ لگے. اور آج بھی یہ معاملہ ہے کہ کسی خسرہ ہو جائے، چیچک ہو جائے تو آدمی پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے کہ اگر ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے بھی یہ بیماری منتقل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، یعنی چھوا چھوت کوئی چیز نہیں ہے. بیماری کا لگنا، بیماری کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بیماریوں کو دینے والی ہے اور شفا بھی اللہ کی ذات دینے والی ہے. کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کے پاس جو ساتھ گھومنے سے کوئی بیمار ہے تو اس بیماری کی وجہ سے ہمیں جو بیماری نہیں لگی. ہاں لیکن احتیاط ضروری ہے. اب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیماری دینے والی ہے، وہی شفا دینے والی ہے تو ہم دوا بھی نہ کریں. دوا کرنا ہے کہ وہ اسباب ہے، سبب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو ہم اس کے جو ہے دور کرنے کے لیے سبب اختیار کرنا چاہیے. دوا لینا چاہیے، انجیکشن لگوانا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن چھوا چھوت نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں فلاں آدمی بیمار ہو گیا ہے تو اس کے پاس نہ ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر فرمایا ولا طیرا. جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو پرندوں کے ذریعے سے معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ سفر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو کسی پرندے کو اڑایا کرتے تھے. اگر وہ داہنی جانب والا تھا تو سمجھتے تھے کہ بہتر ہے، سفر کرنا ٹھیک ہے، اور اگر بائیں جانب اڑ رہا ہے تو یہ سوچتے تھے کہ آج جو ہے سفر کرنا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کے ذریعے جو ہے معلوم کرنا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، آج منحوس ہے یا منحوس نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب پرندے کیا معلوم کہ آدمی جو سفر کر رہا ہے اسے کیا معلوم کدھر اڑنا ہے کدھر نہیں، جسے راستہ صاف دکھا تو چلا گیا. تو یہ منحوسیت پرندوں کے ذریعے معلوم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ولا عامہ. زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ مر جایا کرتے تھے
یا خودکشی کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی بری موت مرتا تھا، خودکشی کر لیا یا اچانک موت آ گئی، تو زمانے جاہلیت کے اندر یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ الو بن کر کے پیدا ہوگا، الو بن کر کے پیدا ہوگا، اور یہ الو جس گھر پہ بھی بیٹھے گا وہ ویران کر دے گا۔ آج بھی یہی ایک رواج چلا رہا ہے کہ جہاں پر گھر کے پاس اگر الو بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت آنے والی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی تباہی آنے والی ہے، کوئی ویرانگی آنے والی ہے، اور الو کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ منحوس پرندہ ہے۔ حالانکہ بعض کنٹری کے اندر الو جو ہے بہت نیک پرندہ سمجھا جاتا ہے، اس کی تصویریں گھروں کے اندر لگائی جاتی ہیں، اسے پالا جاتا ہے، اور بعض کنٹریوں کے اندر الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی الو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ الو کو منحوس سمجھنا اور الو کو برا جاننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کیا۔ ولا سفر کو بھی منحوس نہ سمجھو۔ زمانے جاہلیت کے اندر میں نے بتلایا کہ سفر کا مہینہ جب آتا تھا اس کو منحوس سمجھا کرتے، یعنی یہ سفر کا مہینہ یہ خالی ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی تجارت کرنی چاہیے، نہ کسی دکان کا ادھاٹن کرنا چاہیے، نہ کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ خیالات جو ہے آج بھی اس زمانے کے اندر بھی آج کے لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس مہینے کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مہینے کے اندر شادی کر دی تو وہ رشتہ نہیں ملے گا، وہ رشتہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے سفر کے مہینے سے پہلے آ جاتی ہے تو اسے سفر کے مہینے میں نہیں بھیجتے، یا تو سفر کے مہینے کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے بھیجتے ہیں یا سفر کا مہینہ پورا ہو جانے کے بعد بھیجتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے سفر کے مہینے میں بھیج دیا تو ان کا رشتہ جو ہے ٹوٹ جائے گا جانے کے بعد۔ یہ عقیدہ ہم لوگوں نے بنا رکھا، یہ عقیدہ ہم لوگوں نے گڑھ رکھا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے طریقے ہم لوگوں نے ایجاد کر رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ پرندوں کے ذریعے ہم اپنے فعال کو کھلواتے ہیں، روڈوں کے اوپر جو ہے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے کے ذریعے پرچی نکلواتے ہیں اور اپنے جو ہے اپنا مستقبل یعنی بھوشیہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بھوشیہ ہمارا بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اپنے آپ فعال کرواتے ہیں، نجومی جو اپنے ہتھیلیوں کو دکھا کر کے اپنے مستقبل کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مستقبل آگے کیا ہوگا، کیا کیسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور یہ شرک کے برابر ہے۔ جو ایسا کیا اس نے سمجھو شرک کیا۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ یہ غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ کب کس کے ساتھ برا حادثہ ہوگا، کب کس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، کب کس کی شادی ہوگی، کب اولاد ہوگی، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر بھوشیہ بتانے والا، مستقبل بتانے والے کو یہ پتا ہوتا کہ مستقبل اس کا ایسا ہوگا تو وہ روڈ پر بیٹھ کے آپ کا مستقبل نہیں بتاتا، اپنے مستقبل کو سوال لیتا۔ روڈ کے اوپر وہ چٹائیوں کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ بڑھیا زندگی، اپنی عیش عشرت کی زندگی گزارا ہوتا، اور ہم لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم جو ہے گناہوں کے ملوث ہو جاتے ہیں، ہم یہاں تک کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والا اسلام سے جو ہے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں، شرک کی کبھی معافی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو یہ لوگ مانا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لیکن یہ مانتے تھے کہ ہاں فلاں جو ہے جسے کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ فلاں کام کرتا ہے، جس کی ہم دوسرے کی عبادت کرتے ہیں یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اس طرح ہم اور آپ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کی جگہ جائیں گے، فلاں بابا کے پاس جائیں گے، وہاں ہماری منتیں پوری ہوں گی، اولادیں بھی دیں گے۔ تو اولاد کا دینا، منتوں کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔
اور کسی کی ذات کے اختیار میں نہیں ہے، اور کسی ذات کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے مصیبتوں سے نکال لے اور جو ہے ہمیں مصیبتوں سے گرفتار کر دے، ہم جو ہے دوسرے کو پریشان کر دے. یہ کسی بندے کی جو ہے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے برائی کا معاملہ کرتا ہے. پوری دنیا مل کر کے کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل جائے اس بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے اس کی بھلائی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو یہ سوچے کہ ہم اس کو بچا لیں کسی طریقے سے، اگر اس کی موت ہے تو مر کر رہے گا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو زندہ کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. لا عدوہ یعنی چھوا چھوت سے بچنا چاہیے. کسی کی بیماری کسی کی طرف منتقل نہیں ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرضی ہوگی تو ہماری طرف بیماری منتقل ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہمیں بیماری نہیں لگ سکتی. ولا کیا پرندوں کے ذریعے، یا آج کے زمانے میں یہ رواج ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں راستے سے بلی وغیرہ نکل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اور ہمارا جو ہے سفر خراب ہو گیا. یا ہم کسی معذور آدمی کو دیکھتے ہیں، کان سے بیچارہ معذور، آنکھ سے بیچارہ معذور ہے، اندھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھ لیا تو ہمارا دن خراب ہے. اور یہ کہیں دکان وغیرہ کھولتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں آج ہم نے کس کام کو دیکھ لیا، آج پورا دن ہمارا جو خراب ہے. دکان پہ سب سے پہلے تم آئے، تم نے دکان کو منہ دلایا، تم ہی تو منحوس ہوئی، اس سے بڑا کون منحوس ہوگا. تو یہ منحوسیت سمجھنا، یہ منحوسیت کی باتیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام لگانا کہ آج کا دن ہمارے لیے منحوس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آدم کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گالیاں دیتی ہے؟ کہا کہ آدمی جو ہے زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی میں ہی زمانے کو بنانے والا ہوں، مستقبل ٹائم کو بنانے والا ہوں، اور جو آنے والا ٹائم اس کو میں ہی کو بنانے والا ہوں. حالانکہ جو ٹائم کو برا کہا اس نے ہم کو برا کہا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج کل ہمارا ٹائم برا چل رہا ہے. ہمارا ٹائم جو ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی فجر کی نماز جو ہے ضائع ہو جائے، چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ بدنصیب اس دن میں ہو. تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نصیب کو نہیں کوستے ہیں، بلکہ ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور زمانے کو برا بھلا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو برا بھلا کہنا. تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے ہوش کے ساتھ یہ باتوں کو جب کہیں تو ہم ہوش اختیار کر کے کہیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں. آدمی گرمی کا موسم ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بہت بھیا گرمی کر رکھے ہو، بارش جب ہوتی تو آپ یہ بہت برسا رکھے ہو. تو یہ برسانا، گرمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. ان چیزوں سے ہمارا جو ہے ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے جب ہم زبان سے کچھ نکالے تو ہمیں ہوش اختیار کرنا چاہیے. کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بچوں سے تو اللہ میاں بھی ہارے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، کسی چیز سے ہارنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ اس کے اختیار میں ہارنا ہے اور نہ اس کے اختیار میں جو ہے ساری اختیار اسی کی چیزیں. تو اس کے ذمہ جو ہے ہارنا کبھی نہیں، نہ اس کے ذمہ جو ہے تھکنا ہے. سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ساری چیزوں کو، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی چیزیں، سب چیزیں بنائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک جو ہے بال کے برابر کی تھکان محسوس ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ساری قدرت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو ان چیزوں سے الفاظ نکالنے سے پہلے اور ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر ہمیں بتانا چاہیے اور ان چیزوں کا اوپر غور و فکر کرنا چاہیے.
کہ ہم کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس چیز کو ہم برا بھلا مان رہے ہیں. برا ماننا اور برا کہنا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہمارے اوپر جو ہے برے دن آئے. ہم نے جو ہے نیک کاموں کو چھوڑا، ہمارے اوپر برے دن آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پوری دن کو نہیں بنایا. اس مہینے کے اندر شادی کرنا، بیاہ کرنا، منگنی کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ دن سارے کے سارے برابر ہیں. اور ان دنوں کے اندر منگنی کرنا، یہ جس طرح عام دنوں کے اندر منگنی کرنا صحیح ہے، اسی طرح ان سفر کے مہینے کے اندر بھی منگنی کرنا صحیح ہے، بیاہ کرنا صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.